جو ختم کرنا ہے بدعت رضا رضا بولو. وعلیکم السلام. محمد ارمان صدیقی فرام الاس نگر مہاراشٹرا سے انہوں نے سوال پوچھا ہے. سوال یہ ہے کہ گاؤں میں جمعہ بھی ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد ظہر بھی ادا کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، رہنمائی فرمائیں. دیکھیے کہ جمعہ جو ہے نا، اس کے لیے جماعت کثیر چاہیے تاکہ شوکت اسلامی کا اظہار ہو، یعنی مسلمانوں کی بڑی تعداد موجود ہو. یہ جمعہ کی شان ہے. دیہات وغیرہ میں جمعہ جائز نہیں ہے جہاں کی آبادی 25,000 سے کم کی ہو. اگر ایسی جگہ پہ جمعہ شروع کر دیا جائے اور بند کرانے سے فتنے کا احتمال ہو تو پھر ایسی جگہ جمعہ کے بعد ظہر احتیاطی یعنی 4 رکعت ظہر کی نماز بھی پڑھنی پڑیں گی. تو جو منظر آپ نے کسی گاؤں میں دیکھا ہے وہ یہی ہے، ان کا یہ عمل جائز ہے. علیکم السلام. محمد قوسین نے دبئی سے پوچھا، جو شخص اولیاء کرام کو نہ مانے اسے سلام کلام کرنا کیسا ہے؟ نہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ وہابی دیوبندی ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے سلام کلام نہ کیا جائے. اگر اپنے آپ کو سنی کہتا ہے اور اولیاء اللہ کی عظمتوں کو نہیں مانتا ہے یا اولیاء کرام کا تمسخر کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، کرامات وغیرہ کو باطل سمجھتا ہے اور سلسلہ تصوف کو عبث سمجھتا ہے، تو ایسا شخص بھی جاہل بلکہ گمراہ ہے، تو اس سے سلام و دعا نہ کی جائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الیاس قاضی نے پوچھا کہ غسل کے لیے پانی بکیٹ میں نکالا، پانی نکالتے وقت انگلیاں اس پانی میں بھیگی، تو ایسے پانی سے غسل ہوگا یا نہیں؟ اگر ناپاک تھا اور پھر انگلیاں ڈبا دی تو پانی ناپاک ہو گیا، اس پانی سے غسل نہیں ہوگا. اگر پہلے سے پاک تھا اور صرف نہانے اور غسل کرنے گیا ہے اور پھر انگلیاں ڈوبی تو نہیں ڈبانا چاہیے، ایسے پانی مکروہ ہو جاتا ہے لیکن غسل ہو جائے گا. وعلیکم السلام. یہ سعودی سے صاحب نے پوچھا ہے، ان کا نام کیا؟ نثار لکھا کرو NISAR سے، نثار. یہ جو تم نے لکھا NESAR وہ نیسار ہو جاتا ہے. بہرحال یہ بھائی صاحب پوچھتے ہیں کہ فاسق کے ہاتھ کا کیا ہوا ذبیحہ کھانا کیسا ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ حضرت جواب عنایت فرمائیں. فاسق کے ہاتھ کا ذبیحہ اگر وہ سنی صحیح العقیدہ ہے تو حلال ہے، حرام نہیں ہے، اسے کھا سکتے ہیں. علیکم السلام. ذوالفقار ممبئی مانخور سے پوچھتے ہیں کہ بہت سی ہوٹل میں جو بولتے ہیں کہ حلال میٹ بیچتے ہیں، کچھ اونر مسلم ہوتے ہیں، تو ایسی ہوٹل میں گوشت کھانا کیسا؟ اس میں 2 باتیں ہیں. اگر ہوٹل کافر کی ہو اور وہ کہے حلال ہے تب بھی اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، وہاں کھانا بالکل جائز نہیں ہے. اور اگر ہوٹل سنی مسلمان کی ہو، سنی مسلمان کی، تو اور وہ کہے کہ حلال ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، اس میں مذائقہ نہیں ہے. اگر وہابی دیوبندیوں کی، شیعہ کی، قادیانی کی ہو تو اگرچہ وہ حلال لے کر آتا ہو اور پکاتا ہو اور کہتا بھی ہو کہ میں حلال لے کر آیا ہوں سنی سے، تب بھی اس کے یہاں کھانا جائز نہیں ہے. وعلیکم السلام. محمد عامر رضا حیدرآباد سے. یہ بھائی صاحب نے پوچھا اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس پر کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اور بد مذہب اللہ کو عرش پر مانتے ہیں، ایسا عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ کچھ دن پہلے میں نے اس پر بڑی وضاحت سے ایک آڈیو گروپ میں ڈالا تھا، جس کو ویڈیو بنا کر عدنان حنفی نے اپنے چینل پیغام حضور تاج الشریعہ پہ ڈالا ہے. آپ وہاں سرچ کریں، تفصیل سے جواب مل جائے گا. جو لوگ اللہ کو عرش پر مانتے ہیں ان کا عقیدہ کیسا ہے. اور ہم اہل سنت و جماعت اللہ کو صرف عرش پر نہیں مانتے اور ہر جگہ حاضر و ناظر کے لیے جسم ضروری ہے، تو ہم اللہ کو حاضر و ناظر نہیں مانتے، دیوبندی مانتے ہیں. اور ہم اللہ کے لیے ہر جگہ کا لفظ بھی نہیں کہتے کیونکہ اللہ جگہ سے پاک ہے. قرآن میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو آپ کہیے کہ میں تمہارے قریب سے قریب تر ہوں. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہر بندہ مومن کے رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے. وعلیکم السلام.
मोहम्मद सुबहानुल्लाह रजा खान कादरी फ्रॉम मीठा यूपी से इन्होंने पूछा, जैद कहता है कि रमजान में 1 रुपया खर्च करने पर 70 मिलेगा। बात तो रिवायतों में आई है, पर अल्लाह चाहे तो 700 का सवाब दे या 7 लाख का, अल्लाह की मर्जी। जैद का ऐसा कहना कैसा है? जैद के इस कहने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रहमत की ज्यादा उम्मीद है। कुरान कहता है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न होना। तो बेशक उसकी रहमत है, 70 का उसने वादा फरमाया, अगर वो उससे ज्यादा भी अता फरमाए तो ये ना वादा खिलाफी है न झूठ है, अल्लाह की मर्जी की बात है। और चाहे तो कुछ भी ना अता फरमाए, ये भी उसका इंसाफ है। वो बादशाहों का बादशाह है, मालिकों का मालिक है, मालिकुल मुल्क है, अहकमुल हाकिमीन है, सब कुछ उसी का है, उसी के कब्जा वो इख्तियार में सब है, वो जो चाहे करे। बहरहाल जो हदीसों में आया है कि 1 के बदले 70 मिलेगा, रिवायत इसी तरह बयान करना चाहिए तो ज्यादा बेहतर है। वालेकुमुस्सलाम। लईक हुसैन फ्रॉम न्यू दिल्ली से इन्होंने सवाल पूछा कि रिजवी और रजवी में क्या फर्क है। मैंने अक्सर देखा है, हम भी नेम के आगे रिजवी लगाते हैं और शिया भी रिजवी और कुछ लोग रजवी। वजाहत फरमा दें हजरत। असल में सही जो लफ्ज है वो रजवी है, RAZVI, रजवी। समझ में आई बात? और उसका जो मजदर है वो रजा है। तो हम लोग जो रजवी लगाते हैं वो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से लगाते हैं। और अहले तशय्यो जो रिजवी लगाते हैं वो सैयदना इमाम अली रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना की निस्बत से लगाते हैं, जिनका मज़ार मुक़द्दस मशहद ईरान में वाक़ है। वो लोग रिजवी लिखते हैं, RIZVI। हम अहलुस सुन्नत वल जमाआ को रज़वी लिखना चाहिए, जो रज़ा से मुश्तक़ है। वालेकुमुस्सलाम। हनीफ रज़वी मक्कतुल मुकर्रमा ज़ादल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा से इन्होंने सवाल पूछा है, सवाल क्या हराम पैसों की ज़कात निकालना चाहिए? जो माल हराम जरिए से कमाया गया है, न उसकी ज़कात निकाली जाएगी, न उससे सदक़े फित्र, न सदक़े नाफिला, न कफ़ारा अदा होगा, न हज कर सकते हैं, न तामीर मस्जिद में दे सकते हैं, न किसी नेक काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका बस एक ही इस्तेमाल है कि बिला नियत सवाब किसी फ़कीर को दे दे, यानी सवाब की नियत न करे, बस यही उसका एक इस्तेमाल है। सलाम। मोहम्मद अजीम मीरा रोड मुंबई से भाई ने सवाल पूछा, हजरत क्या फज्र की अजान तक सहरी कर सकते हैं या जो वक्त लिखा होता है रमजान कार्ड पे उसी के हिसाब से करना चाहिए? भैया फज्र की अजान तक करोगे तो रोजा ही नहीं होगा। ठीक है, अजान फज्र नमाज फज्र के लिए होती है, फतमे सहरी के लिए नहीं। जो कार्ड पे वक्त लिखा होता है उसके हिसाब से सहरी खत्म कर लिया करें। वालेकुमुस्सलाम। अब्दुल कादिर हनफी रजवी दुबई से इन्होंने पूछा है कि हुजूर का फरमान है कि अपने बच्चों के नाम अच्छे रखो जिनकी वजह से तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाए, तो क्या वहाबी देवबंदी सुलह कुल्लियों की भी मग़फ़िरत होगी? देखिए, वहाबी देवबंदी शिया कादियानी ये तो नमाज पढ़ें तब भी इनकी मग़फ़िरत नहीं, काबतुल्लाह का हज करे तब भी इनकी मग़फ़िरत नहीं, जब तक कि ये अहले सुन्नत व जमात के सच्चे अकायद को अपना न लें और अपने बातिल अकायद से तौबा न कर लें। तो महज बच्चों के नाम रखने से वो लोग इस बशारत में दाखिल नहीं होंगे। सलाम। शब्बीर अहमद सिद्दीकी फ्रॉम पटना बिहार से इन्होंने पूछा है, किसी ने मुझे बोला कि हम लोग साल भर गरीबों को देते रहते हैं, फिर अलग से ज़कात देना, ऐसे में उसका ज़कात निकाला जाएगा? भैया अगर आप पर ज़कात फर्ज है, साल भर आप सदका करते रहें तब भी आपको ज़कात देनी पड़ेगी। हाँ, आप साल भर अगर ज़कात की नीयत से दिए, मसलन एक शख्स की ज़कात का साल पूरा हो रहा है शव्वालुल मुकर्रम की 10 तारीख को, ठीक है, और वो रमज़ान में 5,000 रुपया दे और नीयत ज़कात की करे, फिर 2,000 दे ज़कात की नीयत करे, और जिस दिन साल पूरा हो रहा है तो ये देखे ज़कात बन कितनी रही है, 50,000, तो 50,000 में से 7,000 माइनस कर ले, लेकिन जो ज़कात की नीयत से दिया है उसी को जोड़े।
اور زکوٰۃ کی نیت کے بنا سال بھر صدقہ کرتا رہے گا اور آخری میں بولے گا کہ جو دیا تھا وہ زکوٰۃ ہے، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور وہ گنہگار ہوگا، اس کو پوری زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ وعلیکم السلام، محمد رشید اشرفی ملیشیا سے، انہوں نے پوچھا اگر کسی غیر مسلم کے پاس کام کرتے ہوں اور کام تھوڑا کرتا ہے اور پیسے پورے لیتے ہوں، اس میں کیا حکم ہے؟ تو بھائی جب بات طے ہو چکی ہے آپ کی کہ آپ کو اتنے وقت کا اتنا پیسہ دیا جائے گا، اب کام تھوڑا ہو یا زیادہ یا نہ ہو، تو پیسہ لینا تو آپ کا جائز ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، محمد کامران پیلی بھیت سے، انہوں نے سوال پوچھا کہ ان کے ایک بھائی ملیشیا میں رہتے ہیں، تو وہ صدقہ فطر ملیشین کرنسی میں نکالیں یا انڈین کرنسی میں؟ یہاں نکالیں گے تب بھی 2 کلو 47 گرام گیہوں کا جو دام ہوگا اس کے حساب سے نکالیں گے، وہاں نکالیں گے تب بھی یہی، وہاں کتنے کا آتا؟ 202 کلو 47 گرام گیہوں، اگر وہاں نکالنا چاہیں تو اس کی قیمت نکالے اور وہاں کسی فقیر کو دیں، انڈیا میں اگر دینا ہے تو انڈیا کی قیمت کے اعتبار سے دیں۔ وعلیکم السلام، محمد سیف فرام، پتہ نہیں کیا لکھا انہوں نے، اڑیسہ سے یہ صاحب ہیں، پوچھا ہے کہ میں جہاں پر رہتا ہوں وہاں پر مسجد دور ہے، نماز کا وقت شروع ہونے سے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، میری نماز ہو گئی؟ دیکھیے نماز پڑھنے سے نماز تو ہو جائے گی، لیکن مسجد میں جانے کا ثواب، باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب، اس سے محرومی ہوں گی، اور یہ عمل ہمیشہ مت اپنائیے۔ تھوڑا دور ہے تو مشقت کر کے جائیے، تو جتنے قدم آپ مسجد کی طرف چلیں گے، ہر قدم پہ نیکی ہے نا آپ کو، جو مسجد کے پڑوس میں رہ کر آ رہا ہے اس کے مقابلے میں آپ کو زیادہ نیکی مل رہی ہے، تو کوشش کیجئے کہ آپ مسجد ہی میں جا کر نماز پڑھیں۔ بہت زیادہ دور ہے تو گھر پہ پڑھ لیا کریں، لیکن مسجد میں بھی جانے کی عادت ڈالیے، اگر زیادہ دور نہیں ہے تو مسجد ہی میں جا کر پڑھا کریں۔ السلام، محمد رفیع رضا خان حیدرآباد سے، انہوں نے پوچھا کہ میں کئی دعوتوں میں جاتا رہتا ہوں دوستوں رشتہ داروں کی، مگر ان کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے نہیں معلوم ہوتا ہے، اگر حرام کمائی سے دعوت کی اور ہمیں نہیں پتا کھا لیے تو کیا حکم ہوگا؟ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کو نہیں پتا تھا تو آپ پر کوئی حکم نہیں ہوگا۔ سنی مسلمان دعوت دے تو تحقیق نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا مال حرام ہے تو پھر بالکل نہیں جانا چاہیے، ایسی دعوتوں میں جانے سے بچنا چاہیے، اور تحقیق کا کوئی ذریعہ ہو تو پہلے تحقیق کر لیا کریں۔ وعلیکم السلام، محمد زہیب شیخ فرام ممبئی سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت ہر ہفتے نکاح کیا کرتے تھے، کیا ہمیں ہر ہفتے قاضی صاحب کو بلانا پڑے گا نکاح کے لیے؟ اس کا کیا فائدہ؟ دیکھیے اصل میں ایسا ہے کہ حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں نے پڑھا ہے کہ وہ ہر رات میں اپنی بیوی سے تجدید نکاح کرتے تھے۔ انسان کی زبان ہے، پتہ نہیں کون سا کلمہ کفر نکل گیا، خلاف شرع نکل گیا، خلاف ادب نکل گیا، تو بزرگان دین ہمہ وقت تجدید ایمان، تجدید نکاح، تجدید بیعت کرتے تھے، تو اس کے لیے قاضی بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی کو کہے کہ میں نے آپ کو اپنی زوجیت میں لیا، بیوی کہے میں نے قبول کیا، ہو گیا نکاح، ٹھیک ہے۔ اور اگر نکاح کسی کفر کی وجہ سے ٹوٹا ہے تب وہ جو تجدید نکاح ہوگا وہ 2 گواہوں کی موجودگی میں نئے مہر کے ساتھ ہوگا، وہ نکاح الگ ہے، اور یہ نکاح صرف احتیاطی طور پر کیا جاتا ہے۔ وعلیکم السلام، محمد غوث رضا اتاری چنئی سے، انہوں نے پوچھا ہے کہتے ہیں کہ پیشہ ور بھکاری کو 1 روپیہ دیا تو 7 روپے صدقہ کرنا پڑے گا، اور یہ بھی سنا ہے کہ جو تم سے سوال کرے تم اسے عطا کرو، کیونکہ اللہ احوال کو بھی، اہل کو بھی دیتا اور نااہل کو بھی دیتا، وضاحت فرمائے۔ دیکھیے جو بات آپ نے لکھی یہ حضرت علی کا قول ہے کہ جو مسجد میں مانگنے والے کو 1 پیسہ دے بدلے میں وہ صدقے کے طور پر 70 پیسہ دے، یعنی مسجد میں اہل نااہل کسی بھی مانگنے والے کو دینا منع ہے۔ اب دوسری بات کہ بعض بھکاریوں نے پیشہ بنا رکھا ہے، یعنی خوب اچھے ہیں گھر سے لیکن ان کا خاندانی پیشہ ہے، مانگتے ہیں، ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ کو پتہ ہو تو نہ دیں، لیکن جس کے حال پتہ نہ ہو آپ نے دے دیا، اگرچہ وہ اہل نہیں تھا تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، اس کے عوض میں بطور کفارہ آپ کو کچھ دینا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسافر تندرست ہے، صحت مند ہے، دکھنے میں بھی اچھا ہے، کپڑے پوشاک بھی اچھی ہے، لیکن سفر میں سامان چوری ہو گیا، پرس وغیرہ چوری ہو گیا،
تو اب ظاہر سی بات ہے گھر پہ تو وہ کروڑپتی ہے لیکن سفر میں تو بھکاری ہو گیا نا. تو ایسے شخص کو تو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، جیسا کہ ہم نے اپنے رمضان اسپیشل پارٹ نمبر 38 میں بھی ابن السبیل کا بیان لکھا، آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں. قصہ مختصر یہ کہ اگر آپ جانتے ہوں کہ یہ پیشہ ور بھکاری ہے اور گھر سے اچھا ہے تو آپ اسے نہ دیں. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، مسلمان دکھ رہا ہے، مجبور دکھ رہا ہے، آپ دے سکتے ہیں. اگر اس نے دھوکہ دیا ہے وہ گنہگار ہوگا، آپ گنہگار نہ ہوں گے. وعلیکم السلام. محمد اکمل نے ممبئی سے سوال پوچھا، جیسے کہ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کے حالات بھی جانتے ہیں اینڈ ہمارے دل میں آنے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں. اس پر اہل سنت کے پاس کیا دلیل ہے؟ اس کے لیے تو کئی ساری دلیلیں قرآنی بھی ہے. آپ کنز الایمان شریف اعلیٰ حضرت کا کھولیے، پیچھے ایک فہرست آتی ہے، اس فہرست میں حضور دلوں کے احوال جانتے ہیں. اس کے سلسلے میں جو آیتیں قرآنیہ ہیں وہاں ذکر کی گئی ہیں اور احادیث پاک بھی ہے، جیسے کہ بخاری کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فواللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، کہ مجھ سے نہ تمہارا رکوع چھپا ہوا ہے نہ خشوع. تو رکوع تو نماز کی ایک ظاہری حالت ہے جو دیکھنے سے پتہ چل جاتی ہے، لیکن خشوع جو ہے وہ دل کے اندر کے حالات ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اسے بھی جانتے ہیں. تو اس حدیث پاک سے ثابت ہو گیا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے حالات کو جانتے ہیں باذن اللہ، بحکم خدا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صدام حسین بائیسی پورنیہ سے انہوں نے پوچھا، مسجد میں صدقے کا مال جیسے گائے، بیل، بھینس یا مرغا مرغی یا کوئی اور چیز صدقہ کرے تو کیا مسجد میں لگا سکتے ہیں؟ دیکھیے، صدقے کے جو مصارف ہیں اس میں مسجد نہیں ہے، یعنی وہ تو کسی غریب کو، مستحق کو آپ کو دینا ہے. تو مسجد میں یہ چیزیں آپ نہیں دے سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم بالصواب. علیکم السلام. ساجد نظامی منصور. بھائی صاحب ہندی میں لکھتے ہو آپ، تو اگر اس کو رومن میں لکھتے تو یہ 15-20 لائن میں ہوتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ رومن میں لکھیے اور 10 لائن میں لکھیے. یہ کہتے ہیں کہ یہ سنا گیا ہے کہ جس کے ذمہ قرض نماز ہو اس کی نفل قبول نہیں ہوتی. جی ہاں، جس کے ذمہ فرض باقی ہو، فرض کا بوجھ جس کے کندھوں پر ہو، اب وہ نفلی روزہ رکھے اور نفلی نماز پڑھے. نفلی فرض روزہ باقی ہے اور فرض نماز باقی ہے، ادا نہیں کیا، اور نفلی روزہ رکھ رہا ہے، نفلی نماز پڑھ رہا ہے، تو آسمان و زمین کے بیچ میں اٹکا ہوا رہتا ہے. اس کو چاہیے پہلے وہ جو ہے اپنی قضا کو ادا کرے. پھر آگے لکھتے ہیں تو سنت غیر مؤکدہ مثل نفل ہے، تو ہمیں پڑھنا چاہیے یا اس کی جگہ قضائے عمری پڑھنا چاہیے؟ پہلے قضائے عمری پڑھیے. پھر لکھا اگر قضائے عمری پڑھیں گے تو غیر مؤکدہ نہ پڑھنے کی عادت بن جائے گی. تو یہ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا ہے اور غیر مؤکدہ کی جگہ آپ قضائے عمری پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ نہ چھوڑیے. السلام. یہ بھائی صاحب نے لکھا ہے قبلہ، تو قبلہ اور کعبہ اور بیت المقدس اور مسجد حرام مجھ جیسے گنہگار کو مت لکھا کرو. آپ سمجھ میں آئی بات؟ سیدھا سلام کرو، سوال پوچھو، اور بڑے بڑے 3-4 درجن القاب دینے کی ضرورت نہیں مجھے، علامہ، فہامہ اور قبلہ، کعبہ. سمجھ میں آئی بات؟ حضور، حضرت، سرکار. بس آپ اپنا سوال پوچھیے. یہ لکھتے ہیں کیا متکف اذان، اقامت یا امامت کر سکتا ہے؟ معتکف لکھنا چاہیے آپ کو. لکھنے کے بعد دھیان دیا کرو کہیں اسپیلنگ مسٹیک تو نہیں ہوئی. تو جی ہاں، معتکف جو ہے وہ اذان، اقامت اور امامت کر سکتا ہے، لیکن اگر اذان کے لیے مسجد سے باہر جانا پڑے تو اذان دینے کی اجازت نہیں ہے. دوسرا انہوں نے لکھا کہ داخل مسجد اور خارج مسجد میں ڈفرینس کیا ہے؟ داخل مسجد وہ خاص جگہ جو نماز کے لیے متعین کی گئی، متولی مسجد نے، صدر مسجد نے مسجد بناتے وقت مسلمانوں کی کمیٹی کے سامنے جو کہا کہ یہ ساری جگہ جو ہے مسجد ہے، تو وہ مسجد ہے. اب اس کے باہر کا جو دالان ہے، وضو خانہ ہے، حوض ہے، یہ سب خارج مسجد ہے. اب تیسرا یہ پوچھتے ہیں کہ بعض مسجدوں میں خارج مسجد صفیں بنتی ہے، حتیٰ کہ روڈ اور چھت پر بھی نماز ہوتی ہے، تو بوجہ مجبوری نماز ہو جائیں گی. تم نے ہوشیاری یہ کی کہ ایک سوال میں 3 سوال کریں، ایک ہی سوال کیا کریں اور سوال دیکھ دکھا کر لکھا کریں. واللہ تعالی عالم بالصواب.